اندلیبی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ محاورہ ہے کہ مر کٹے نا، کٹ مر گئے، اتنا جھگڑا ہوا یا اتنی جناب ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی ہوئی کہ لوگ ایک اس کام کے لیے کٹے مر رہے تھے۔ یہ وہ محاورہ ہے اور نعت میں لے آنا اور اس انداز میں لے آنا۔ لکھتے ہیں اندلیبی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں، گل و بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو، یہاں اندلیبی سے مراد کیا ہے؟ اندلیبی سے مراد ہے نغمہ سرائی۔ بلبل جو نغمہ سرائی کرتی ہے نا، کسی بھی باغ میں آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی خوبصورت باغ ہو تو جو بلبل اس باغ کی گویا نغمہ سرائی کرتی ہے یا اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی نغمہ سرائی کے لیے ہر کوئی دیوانہ وار اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، بے قراری کا اظہار کر رہا ہے۔ اس شعر میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا بڑے خوبصورت انداز میں تذکرہ ہے کہ دنیا بھر کے حسین، یعنی یاد رکھیں حسینوں کے محبوب تو ہوتے ہیں، یعنی حسین کسی نہ کسی کے محبوب ہوتے ہیں اور کوئی اس کا محب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جتنے دنیا کے حسین ہیں نا، جو کسی کے محبوب ہیں، وہ چاہے کسی کے محبوب ہیں، لیکن ان سب کا محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں کہ وہ سارے کے سارے، یعنی محب اور محبوب آل اراؤنڈ دا ورلڈ، سب کے محبوب ہمارے آقا ہیں، کیونکہ اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا کیا، ایسا با کمال بتایا، ایسا با کمال بنایا کہ اب ہر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں سمجھ لیجئے کہ مدح سرائی کرنے کے لیے بے قرار ہے۔ میرا بھی نام ثنا خانوں میں لکھ لیا جائے، مجھے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عاشقان میں شامل کر لیا جائے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ بلبل جو ہے وہ تو گلاب کا شیدائی ہوتا ہے، مگر یہ کمال بات کر لی کہ گل و بلبل کو لڑاتا ہے، یعنی بلبل اور گل دونوں شیدائی ہیں اس گلستان عرب کے، یہ دونوں فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اب بلبل گل کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ یہ دونوں تیار ہیں کہ کسی طرح نبی پاک کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ اور اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ بھی سمجھا رہے ہیں، یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن ہے نا، یہ پردے میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کو ظاہری حقیقی حسن جو ہے وہ دنیا پر ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ اگر وہ ظاہر کر دیا جاتا تو اس کو کون دیکھ سکتا۔ یہ پردے والا حسن جو ہے اس پر سارا عالم فدا ہے، تو حقیقی حسن کا عالم کیا ہوگا؟ مولانا حسن رضا خان صاحب اپنے شعر میں یہ بات سمجھا رہے ہیں نا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ تو ذرا آپ سمجھیے کہ پیارے آقا پر واری واری ہونے کے لیے، اپنا سب کچھ فدا کرنے کے لیے ہر شخص، ہر امتی، چاہے وہ اپنے زمانے کا غوث ہو، ابدال ہو، قطب ہو، صحابی ہو، کسی بھی مرتبے پر ہو، بادشاہ ہو یا غلام ہو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ فدا کر کے اپنی زندگی کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا حق ادا کر لوں۔ کیا لکھتے ہیں؟ اندلیبی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں، گل و بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب۔ اندلیبی جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں، اندلیبی پہ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے ہیں، گل و بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب، گل و بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔